سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل شاہد رضا اشرفی آفیشیل کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے جس سے آپ کو نئے نئے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ تو ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا بیان حضرت شاکر علی نوری کا بیان رہے گا، بہت خاص بیان ہونے والا ہے، تو پورا ویڈیو ضرور دیکھیں اور بیان کو ضرور سنیں اور اس پر عمل بھی کریں۔ تو چلیے بلا تاخیر بیان شروع کرتے ہیں۔ پیغام سماعتوں کے حوالے کیا جائے، اس پیغام کو عملی جامہ پہنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مجھ سے پیشتر محب گرامی حضرت مولانا سید امین القادری صاحب کا آپ نے ولولہ انگیز اور ایمان افروز خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ میں بھی کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا، لیکن چاہوں گا کہ جتنی دیر آپ کے درمیان معروضات پیش کروں مکمل توجہ اور انہماک کے ساتھ آپ گفتگو کو سماعت کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ ماہ شعبان المعظم ہے اور عنقریب ایک ایسی رات سایہ فگن ہونے والی ہے جسے شب برات یعنی نجات کی رات کہا جاتا ہے، اور آپ اور ہم اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اس رات بندے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں اور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ماہ شعبان المعظم میں کثرت سے روزے رکھتے، اور جب کثرت سے روزے رکھنے کی وجہ پوچھی گئی تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اس سے غفلت برتتے ہیں، یعنی ماہ شعبان سے، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے جب اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تب بھی میں روزے سے رہوں، اور میرے نئے دفتر کا آغاز ہو تب بھی میں روزے سے رہوں۔ اس لیے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ کوشش کریں 13، 14 اور 15 شعبان کے روزے کی، اور کسی سبب سے اگر آپ 13 کا نہیں رکھ سکتے تو خاص طور پر کوشش کریں 14 اور 15 شعبان کے روزے کی، تاکہ جب دفتر بند ہو تب بھی ہم روزے سے ہوں، اور دفتر جب کھلے تب بھی ہم روزے سے ہوں۔ آج یقیناً یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ امت مسلمہ کا بگاڑ ختم ہو، امت مسلمہ سیدھے راستے کی مسافر بن جائے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بگاڑ انسانوں میں پیدا کیسے ہوا، یہ خرابیاں معاشرے میں کیسے جنم لیں، اور وہ کون سی سوچ ہے جس سوچ کی بنیاد پر معاشرے کا انسان بے باکی کے ساتھ، بے خوفی کے ساتھ صرف گناہ کے دروازے پر دستک نہیں دیتا بلکہ گناہ کے دلدل میں ڈوبتا ہوا چلا جا رہا ہے۔ آج وہ کون سا گناہ ہے جس کی طرف امت مسلمہ مائل نہ ہو رہی ہو؟ تقریباً گناہ ایسے ہیں جس کے اندر آج امت مسلمہ گرفتار نظر آ رہی ہے۔ مرد ہوں یا خواتین، سب کا حال الا ماشاءاللہ یہ نظر آتا ہے کہ نہ گناہ کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ ہے اور نہ اللہ کی نافرمانی کا کوئی ڈر ہے، بلکہ بس زندگی کا ایک ہی مقصد ہے، کھاؤ پیو اور موج کرو۔ نتیجتاً زندگی سے اللہ نے سکون چھین لیا، زندگی سے اللہ نے اطمینان چھین لیا، اور ہماری زندگی ایک بے کیف بے مزہ والی زندگی ہو گئی۔ بس یوں سمجھ لیجئے اٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، کماتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ ہماری زندگی کا نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی مقصد ہے، اور نہ ہماری زندگی کے اندر کسی قسم کی کوئی لذت ہے۔
سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہیں، اللہ والے بھی انسانوں کے معاشرے ہی کے اندر رہتے تھے، لیکن ہم بے باکی کے ساتھ گناہ کرتے ہیں، وہ گناہ کے تصور سے کام جاتے تھے، وہ اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتے تھے، اور ہم ہیں کہ کسی گناہ کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اور اللہ والے ہیں جو ہمیشہ گناہوں سے دامن کو کھینچے رکھتے اور بچائے رکھتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، جب سوچ درست ہو جائے تو انسان کی زندگی درست ہو جاتی ہے، اور جب سوچ انسان کی بگڑ جائے تو انسان کی زندگی بگڑ جایا کرتی ہے۔ آج مسلمانوں کی سوچ خراب ہو گئی، آج مسلمانوں کے دل و دماغ سے ایک تصور نکل گیا، جس تصور کے نکل جانے کے بعد انسان بے باک ہو چکا ہے، جس خیال کے نکل جانے کے بعد انسان کی زندگی پٹری سے اتر چکی ہے، جس فکر سے بے راہ روی کے بعد اور فکر کے فقدان کے بعد انسان کی زندگی کے اندر قانون الہی اور قانون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ سد پڑ گیا۔ آنکھ ہے جو چاہے دیکھ رہا ہے، زبان ہے جو چاہے بول رہا ہے، کان ہے جو چاہے سن رہا ہے، پیر ہیں جس طرف چاہتا ہے چل پڑتا ہے، ہاتھ ہے جس طرح چاہتا ہے گناہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر! سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن میں وہ کون سی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے اعضاء کو گناہوں میں گرفتار کرتا ہے۔ کبھی زمین پر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی پہاڑوں میں جا کر گناہ کرتا دکھائی دیتا ہے، کبھی ہوائی جہاز میں گناہ کرتے دکھائی دیتا ہے، اور نہ جانے کہاں کہاں جا کر اللہ کی نافرمانی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے ذہن سے وہ کون سی چیز ہے جس کی جس کے رخصت ہونے کے بعد وہ ان چیزوں کا شکار ہو گیا اور ان گناہوں کا شکار ہو گیا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کی طرف اللہ عز و جل نے رہنمائی فرمائی، اور اسی سے متعلق اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ پروردگار ارشاد فرماتا ہے لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے جو دیا ہے، توجہ چاہوں گا اگر یہ جملہ آپ کی سماعتوں میں صحیح طور پر بیٹھ گیا اور اس جملے کو دل کے اندر آپ نے اتار لیا تو آپ کی زندگی میں انشاءاللہ العظیم کسی حد تک بیلنس آ جائے گا اور سیدھے راستے پر چلنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، زمین عطا فرمائی، آسمان عطا فرمائے، ہاتھ اور پیر عطا فرمایا، بیوی بچے عطا فرمائے، سب کچھ عطا فرمایا۔ اتنی ساری نعمتیں اس نے عطا فرمائی، ہم ان نعمتوں کو یوز کرتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہم ان نعمتوں سے متمتع ہوتے ہیں، اور ہم اپنی مرضی سے، توجہ چاہوں گا، اپنی مرضی سے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح استعمال نہیں کرتے جس طرح اللہ نے استعمال کرنے کا حکم دیا، اس طرح سے ان نعمتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے جس طرح سے اللہ نے نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا۔ یہاں بات سمجھ میں آ گئی، ہم یہ سمجھ گئے کہ ہمارے لیے کوئی قانون نہیں، آنکھ ہماری ہے، کان ہمارے ہیں، زبان ہماری ہے، پیر ہمارے ہیں، ہم جو چاہے کریں۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، حساب
हिसाब का दिन करीब आ गया और तुम मुंह फेरे बैठे हो। सुन लो मेरे बंदो, इससे पहले कि मैं तुम्हारा हिसाब लूं, तुम खुद अपना हिसाब ले लो, मैं तुमसे हिसाब लूंगा। मेरे बंदे, आंख मैंने दी थी, क्या किया? जबान मैंने दी थी, क्या किया? पैर मैंने दी थी, पैर मैंने दिए थे, क्या किया? एक एक चीज का हिसाब तुमसे होगा। खाना मैंने दिया, जमीन के अंदर अनाज मैंने पैदा किया, ये सारी चीजें मेरी अता करदा हैं। तुम क्या समझते हो कि यूं ही मैंने तुमको दे दिया और मैं तुमसे हिसाब नहीं लूंगा? अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल हिसाब लेगा। अल्लाहु अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस नुक्ते को ज़हन में रखो। कुरान कहता है इक़्तरब लिन्नास, लोगों के लिए हिसाब का वक्त करीब आ गया। आप हैं और हम हैं, हमारी जिंदगी जैसे जैसे कम होती जाती है, हम हिसाब के दिन के करीब होते चले जाते हैं, हम कयामत से करीब होते चले जाते हैं। हमारा 2 दिन, हमारे 3 दिन, हमारे 4 दिन, जैसे जैसे जिंदगी के कम हो रहे हैं, हम कयामत से करीब हो रहे हैं, हिसाब के दिन से करीब हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप जरा सोचो, अल्लाह जब हिसाब लेगा, है किसी में हिसाब देने की ताकत? अल्लाह पल पल का हिसाब लेगा, एक एक चीज का हिसाब लेगा, एक एक नेमत का हिसाब लेगा। और जब वो हिसाब लेने के लिए आएगा तो याद रखें, अल्लाह अकबर, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज की हालत में देखा और नमाज की हालत के अंदर रहमते आलम सय्यदुल मासूमीन शफीउल मुज़निबीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मुमिनीन फरमाती हैं कि मैंने हालत नमाज में सरकार को ये दुआ करके देखा, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान लेना। सरकार जब नमाज मुकम्मल किए तो मैंने हुजूर से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब की आपने दुआ की, ये आसान हिसाब से मुराद क्या है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अल्लाह ने किसी चीज के बारे में जरह की और पूछ लिया तो बंदा हलाक हो। जहां सवाल पूछा कि बंदा हलाक। हम एक सवाल का जवाब अपने रब की बारगाह में नहीं दे सकते, एक नेमत का जवाब अपने रब की बारगाह में नहीं दे सकते। वो कौन सी नेमत है जिसको हमने मिसयूज न किया हो? कितने ताज्जुब की बात है, हम सीए अपॉइंट करते हैं कि हमारे कारोबार का तो हिसाब मेंटेन कर, हजारों लाखों रुपया उसे फीस देते हैं, एक अकाउंटेंट को रखते हैं, उसे हम तनख्वाह देते हैं कि कितनी आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, हिसाब रख। साल गुजरता है तो टैक्स देने के सिलसिले में हिसाब रखते हैं। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, कभी ये भी सोचा और अपने गुनाहों का भी हिसाब रखने की हमने कोशिश की कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को भी हमको हिसाब देना है और वो हमसे हिसाब लेगा। इनकम टैक्स के लिए हम रजिस्टर बनवाते, अकाउंट सेट करते हैं कि कभी आईटी की रेड पड़ गई तो क्या होगा। कभी हमने सोचा कि कुदरत अगर पकड़ लेगा तो क्या होगा? कभी हमने ये सोचने की कोशिश की? एक एक पल का अल्लाह हिसाब लेगा। मेरे बंदे बता, तूने अपनी जिंदगी किस काम में गुजारी? जिंदगी मैंने दी थी। माल किस काम के अंदर खर्च किया? बता, माल मैंने दिया था। आप जानते हैं, इसी पर इक्तिफा नहीं, हमारे अंडर में जितने हैं, चाहे वो बीवी हो, चाहे बच्चे हों, चाहे हमारे मातहत कोई भी हो,
اس کے بارے میں بھی قیامت میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے ماتحت والوں کو کس طریقے سے ان کا خیال کیا، ان کی تربیت کی۔ کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، یہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ابھی ہاسپیٹ کے چند ذمہ داران میرے ساتھ بیٹھے تھے تو میں آج کے کلچر پر گفتگو کر رہا تھا۔ آپ اس سے اتفاق رکھیں گے، اور وہ میری مائیں بہنیں جو گھر کے اندر سن رہی ہیں، اللہ ماشاء اللہ وہ بھی اتفاق رکھیں گی۔ جانتے ہیں آج بچہ پیدا ہوتا ہے نا، ماں پالنا نہیں چاہتی، باپ پالنا نہیں چاہتا۔ پالنے سے کیا مراد آپ نے سمجھا ہے؟ پالنے سے مراد یہ ہے کہ اسے گود میں لینا، اسے پیار کرنا، اس کے پیچھے ٹائم اسپینڈ کرنا، اس کی نقل و حرکت کا خیال کرنا، اس کے اندر خوبیاں پیدا کرنا، اس کے اندر کمال پیدا کرنا، اس کی تربیت کرنا۔ ماں باپ اس کی فکر نہیں کرتے۔ پیدا ہوا، کام والی سنبھالے گی، وہی دھلائے گی، نہلائے گی، کپڑے پہنائے گی، پاؤڈر لگائے گی، بڑا کرے گی۔ ماں کام والی کو پیسے دے دیتی ہے، باپ کام والے کو پیسہ دے دیتا ہے، بچہ پل رہا ہے، تربیت نہیں پا رہا، وہ پل رہا ہے۔ یہاں تک کہ اب جو کلچر، چونکہ ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ڈسکشن چل رہا تھا، اس وجہ سے میں نے ان کے سامنے یہ پروپوزل رکھا جس کو انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا اور سمجھے بھی۔ میں نے کہا اب ماں باپ بچوں کو پالنے سے بھی کنٹالتے ہیں۔ ارے یار، اور خاص طور پر خدا کی قسم مجھے پورا یقین ہے کہ میکزیمم ماں باپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہوں گے کہ جیسے ہی بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں، ویکیشن ہوتا ہے، تو کچھ دنوں کے بعد بچوں کے بارے میں ماں باپ کہتے ہیں کوئی ایسی اسکول نہیں جہاں 12 مہینے پڑھائی ہوتی ہے، بچے تو تھکا دیتے ہیں۔ یہ سوچ بدلی۔ اپنا ہی بچہ ویکیشن میں گھر آ جائے، ویکیشن میں آنے والا بچہ بھی اب کھٹکتا ہے، سونے نہیں دیتا، ڈسٹرب کرتا ہے، بھاگتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ العیاذ باللہ، اب ماں باپ اپنے بچوں کے لیے بھی ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں۔ اسکول ہم لوگ چلاتے ہیں، کبھی اگر پیرنٹس میٹنگ ہو، پیرنٹس جلدی سے پہنچنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، الا ماشاء اللہ۔ ایک عجیب سی زندگی بن چکی ہے۔ آہستہ آہستہ خود غرضی اتنی بڑھ گئی کہ اپنی ہی اولاد کو پالنے کے سلسلے میں انسان کی سوچ بدل رہی۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ کوئی ایسی اسکول ہو تو بتائیے جہاں پر ہاسٹل کا بھی پروویژن ہو تاکہ بچہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے اور وہیں پر کھائے پیے پلے اور رہے۔ غلط نہیں ہے، لیکن یہ سوچ بن گئی۔ تو بچے کو پالنے کے لیے، بچے کی پرورش کے لیے ماں باپ کے دل و دماغ کے اندر یہ بات آ گئی، اور یہی پوزیشن جب یہی بچے کا باپ بڑھاپے کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور ناکارہ ہو جاتا ہے، تو اب یہی بچہ سوچتا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں ابا کو چھوڑ دو، ان کی خدمت مجھ سے نہیں ہو پاتی۔ جو آپ نے بچپن میں بچے کے ساتھ کیا، اب وہی بچہ بڑھاپے میں آپ کے ساتھ کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے ہوش کے ناخن لو، سن لو، ایسا مقدس مہینہ آ رہا ہے جسے ماہ رمضان کہا جاتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हजरत जिब्रील अमीन ने दुआ की, और आमीन कहने वाली कोई और जात नहीं, सैयदुल मासूमीन की जात है। हजरत मुख्तार कायनात मिंबर पर कदम रखते हैं और जिब्रील अमीन दुआ करते हैं, अल्लाह जिसने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत हासिल नहीं की, उसका चेहरा गर्द आलूद हो, वो हलाक हो। मुस्तफा जाने रहमत ने उस पर आमीन कहा है। ओल्ड हाउस में भेजने का प्लान न बनाओ, लेकिन ये कल्चर बना कैसे? ये हम लोगों की कोताही की वजह से कि बचपन में हमने बच्चों को नहीं पाला, तो बुढ़ापे में वो हमें रखने को तैयार नहीं। इतने मसरूफ हो गए मां बाप कि कुछ भी बच्चों का देखने के लिए, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए पेरेंट्स तैयार नहीं हैं। खैर, अर्ज ये तो नाज़रीन, वीडियो अगर अच्छी लगे तो जरूर वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमें नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हर बला मुसीबतों से, परेशानियों से, आफतों से, बीमारी से हिफाजत फरमाए। तो नाज़रीन, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।